اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور ہر ایک کو راہ راست دکھایا، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھایا، اور اس کی نسل سے ہم نے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیک کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو سیدھا راستہ دکھایا، ہر ایک ان میں سے نیک تھا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس کے خاندان سے اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہت ساروں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ساتھیو، یہاں اکٹھا کافی سارے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے،
ایک تو ان آیات کے اندر اللہ پاک یہ بات فرمانا چاہتے ہیں کہ جتنے انبیاء کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے ساتھ فرمایا یہ میری رحمت ان کے اوپر ہوئی ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے جو ان کو فضیلت دی ہے جہان والوں پر، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم ان کو نہ عطا فرماتے، نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ تو جتنے انبیاء کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی ہے، ان نبیوں نے اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کی۔ میں مختصر 2 باتیں یاد کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ ٹاپ کا درزی ہے، اب وہ ہے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی عطا، لیکن اس کے اندر اس کی محنت بھی ہے۔ اس نے محنت کی ہے، محنت کرتے کرتے ٹاپ کا درزی بن گیا۔ پہلوان ہے، وہ بڑا پہلوان بن گیا، لیکن اس نے محنت کی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کے اندر ناموری کے لیے نبوت کے علاوہ جتنے شعبے ہیں وہ محنت سے حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ولایت بھی ہے وہ محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ نبوت ایک وہ خاصہ ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتا، خاص کر اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہیں، لوگ جتنی محنت کرتے رہیں نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت اور صحابیت اللہ کی عطا ہے۔ اب کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے کوئی حج نہیں کی، کوئی حج ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن صحابیت کے رتبے کے لحاظ سے وہ ہم سے آگے ہیں۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ آپ خود غور کریں۔ ایک صحابی ہیں، ابھی صحابی نہیں، ابھی کافروں کے جتھے میں ہیں، جنگ کا موقع ہے، اچانک دل پلٹا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، پوچھا یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے؟ الجنت تحت ظل السیفک، جنت کو تیری تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ تلوار پکڑی، گھس گیا، جا کر لڑے، شہید ہو گئے۔ اب اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے شارٹ کٹ جنتی دیکھنا ہے تو یہ دیکھو۔ اب دیکھو، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ ادا کی، بس یہی کلمہ پڑھا ہے اور جہاد کیا، پھر بھی اعمال کے لحاظ سے وہ ہم سے اعلیٰ ہے، ہم سے رتبہ ہے۔ دنیا جہان کے جتنے اولیاء، غوث، کتب، ابدال ہیں نبوت کے بعد، صحابہ کے مراتب اپنی جگہ، لیکن غوث، کتب، ابدال سارے ایک طرف، سارے غوث، کتب، ابدال اس صحابی کے پاؤں کے جوتے کے تسمے کے برابر بھی مرتبے کے لحاظ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے انبیاء کا ذکر فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ ہماری عطا سے ہوا ہے، اور ہم نے ان کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ایک تو کافروں کا یہ جو شک شبہ تھا وہ ختم کرنا مقصد تھا۔ کیا کافر کہتے تھے کہ راتوں رات نعوذ باللہ اپنی طرف سے عربی بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن ہے، نبی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان انبیاء کا تذکرہ فرمایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ کیا ان انبیاء کو مانتے ہو؟ اگر ان انبیاء کو مانتے ہو تو میں بھی انہی انبیاء کی فہرست میں آیا ہوں، میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ وہ بھی آپ سے اجرت کا سوال نہیں کرتے تھے، میں بھی آپ سے اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہہ دیجئے میں اپنی محنت کا اجر کا سوال تم سے نہیں کرتا۔ وہ انبیاء بھی اسی طرح کرتے تھے، وہ بھی اللہ کا حکم لے کے آتے تھے، لیکن ساری تبلیغ کرنے کے بعد آخر میں رزلٹ یہی نکلتا ہے ہدایت پہ آنا اسی نے ہے جس کو میرے اللہ نے چاہنا ہے۔ نماز کا دیکھ لو، محلے میں کتنے مسلمان ہیں، نماز کے لیے وہی آیا جس کو میرے اللہ نے پسند کیا۔ قرآن پڑھنے کی توفیق اسے ملتی ہے جس کو میرے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اسلام پر بھی وہی آتا ہے جس کو میرے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اپنے اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے دین کے لیے پسند فرما، قبول فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، اور ہر قسم کے شرور فتنوں سے برائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ